السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، سانتہار ویلفیئر ایسوسیشن کا سرپرست اعلیٰ مسرت عبدالخالق آپ سے مخاطب ہے، اور آج یہ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہے جو کہ سانتہار ویلفیئر ایسوسیشن کی ایک تقریب کی ہے، اور یہ تقریب سانتہار ویلفیئر آرگنائزیشن کی جو ایک سالانہ دعائیہ تقریب ہوتی ہے، یہ اس کی ہے۔ یہ سانتہار ویلفیئر ایسوسیشن نے ٹریڈیشن قائم رکھا ہے کہ جو کہ 1971 میں سابقہ مشرقی پاکستان میں جتنے بھی اردو داں جو وہاں شہید ہوئے تھے ان کی یاد میں ایک ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دعائیہ تقریب کے بعد کارکردگی سانتہار ویلفیئر ایسوسیشن کی کو ہم اپنے حاضرین کے سامنے لاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ الحمدللہ یہ 51واں سالہ وہ تھا، 51st یہ ہمیں سیریمنی تھی۔ باقی آپ خود آگے ویڈیو میں دیکھیے گا، دعا کرتے رہیں کہ ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں، سانتہار ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو ایم ہے وہ نہ پولیٹیکل ہے نہ کوئی ہے۔ ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ سالانہ اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ بھی ہم کچھ کارکردگی اور ہماری بھی ہیں جو کہ مختصراً میں آپ کو ابھی بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ کلیئر ہو۔ پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آج سے تقریباً ایگزیکٹلی 51 سال پہلے یہ اس کا وجود ہوا، اور یہ اورنگی ٹاؤن میں اس کی بنیاد پڑی۔ اس وقت جو بھی ہمارے استاد محترم وغیرہ اور ہمارے سینئر لوگ بھی تھے، ان سب مل کے، جس میں ہم معصوم مقبول صاحب اور ضیاء الدین صاحب اور ڈاکٹر اس طرح کے لوگ ماشاءاللہ شامل تھے، اور وہ پھر آج کا دن ہے، اور الحمدللہ اب تک یہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ اور اس کو بیچ میں کچھ کافی عرصہ، مطلب 1-2 سال یہ تقریباً نہیں بھی ہوا، پھر ایک دوسری کمیٹی ایک چلا رہی تھی، تو پھر انہوں نے ہینڈس اپ کر دیا، یونس وغیرہ صاحب کی کمیٹی تھی، تو انہوں نے اس کو ہینڈس اپ کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم جو ابھی پریزنٹ جو ہیں باڈی جو ہماری ہے، وہ ہم نے یہ تہیہ اس وقت بھی کیا تھا کہ نہیں، ہم نے اس کو چلانا ہے اور اس کو ہم نے ختم نہیں کرنا، اس لیے کہ اس سے ہماری وابستگی ہے۔ ہم وہاں پیدا ہوئے، پڑھے لکھے، اور 20-22 سال اپنی جوانی کے وہاں گزارے۔ 22-23 سال کے بعد جو لوگ تھے بچے، وہ 22ویں سال میں ہی ہم سے اس سابق مشرقی پاکستان جدا ہو گیا، تو اور ہمارے والدین وہاں پہ بھی 22 سال رہے، اور ان کے بچے جو جب اس کے بعد پیدا ہوتے رہے وہاں پورے سابق مشرقی پاکستان میں رہے، تو وہاں سے بہت ساری یادیں ہمیں وابستہ ہیں، اور ان یادوں میں بہت تلخ یادیں بھی ہیں اور بہت اچھی یادیں بھی ہیں۔ تو یہ آپ تصویری جھلکیاں بھی دیکھتے رہیں بیچ میں، اس دوران کہ میں آپ کو کچھ تھوڑی سی بریفنگ دے رہا ہوں۔ تو اس
اس دوران جو ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تھوڑی سی لائیو کوریج بھی کی ہے ہم نے، وہ بھی آپ کو تھوڑا سا اس میں آپ کو دکھائیں گے بعد میں اس لیے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ ساری لائیو ہیں، اس میں جو ریکارڈڈ تھیں جو ابھی اپلوڈ کی گئی ہیں، اس وقت لائیو چل رہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر ہماری بہت اچھی یادیں 22 سال تک ہمارے والدین ہمارے سب کی رہی، اور ہم وہاں مل جل کر ہی رہ رہے تھے، ہم بھائی بھائی تھے۔ وہاں کی جو لوکل آبادی تھی جو بنگلہ بولتے تھے، اور جو دوسری ایک اب مین بڑی آبادی تھی وہ اردو بولتی تھی، جو کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے وہاں آئے تھے 1947 میں، ان کے والدین وغیرہ، باقی تو وہیں پیدا ہوئے وہ۔ اور مطلب چونکہ وہ نزدیک تھا اس لیے بنگلہ دیش مطلب اس وقت مشرقی پاکستان تھا، تو جو بہار کے اور اس کے آس پاس کے لوگ تھے جو یو پی وغیرہ اس طرح تو انہوں نے پریفر کیا کہ بھائی نزدیک ہے اور یہاں پر ہی چلا جائے، اور قائد اعظم نے بھی خاص طور پر سے بہار کے لوگوں کو جنہوں نے 1946 میں بھی قربانی دی تھی، اور جنہوں نے 1947 میں تو دی تو وہ جب 1946 میں جو بہار میں رائٹ ہوا تھا تبھی قائد اعظم نے کہہ دیا تھا کہ یہ اب ہمارا پاکستان بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا ہے، جس میں بہاریوں کا خون شامل ہو جائے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا خاص کرم کرتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا انہوں نے کہا جی اب پاکستان بنے گا، اور الحمدللہ بنا، تو اس لیے وہ لوگ ادھر چلے گئے، نزدیک تھا تو وہاں پر باقی ادھر جو انڈیا سے ہندوستان سے لوگ آئے وہ ادھر سندھ میں اور پنجاب وغیرہ میں آباد ہوئے، تو وہ بہرحال اچھا چلتا رہا۔ پھر حالات ملک کے صحیح نہیں ہوئے، حکمرانوں کی غلطی ہے، اور میں تو پھر بھی کہتا ہوں کہ ہماری اپنی جو یہاں پاکستان گورنمنٹ کی غلطی تھی۔ ویسٹ پاکستان تھا اس وقت، انہوں نے میجورٹی کو کیوں نہیں دیا پاور، ان کو دینا چاہیے تھا، ان کو حکومت بنانے دینا چاہیے تھا۔ جو لوگ بھی اس میں پولیٹیکل لوگ ہیں یا آرمی کے لوگ ہیں، بس جو بھی تھے بس اچھا نہیں ہوا وہ اس کے لیے۔ تو خیر بہرحال اب میں آتا ہوں اپنے اغراض و مقاصد کی طرف۔ تو ہمارا دیکھیں بیسیکلی قیام کرنے کا یہی مطلب تھا کہ ہم جو لوگ وہاں سے لٹ پٹ کر کے آئے ہیں وہ سابقہ مشرقی پاکستان سے، خاص طور پہ سانتہار چونکہ بہت ہی بڑا علاقہ تھا، وہاں سب سے میکسیمم کلنگ بھی ہوئی ہے۔ یہاں جتنے بھی خاندان آئے ہیں ان اکیلے ہی آئے ہیں، کوئی بچ کے آیا، کوئی بچہ، کوئی یہ اس طرح کر کے، اور کوئی بھاگ کے ایک آدھ بچ گیا، وہ لوگ آئے، ورنہ وہاں تو پوری کی پوری آبادی جو ہے نا وہ میسیکر جس کو کہتے ہیں کہ جینوسائیڈ ہوا تھا، اور بہت ہی 12-13 آدمی کل بچے تھے۔ تو خیر بہرحال اس کی تو بہرحال وہ تو قصہ ماضی ہو گیا۔ اب جو لائیو کارروائی ہوئی تھی اس کی ریکارڈنگ دیکھیے۔ جزاک اللہ خیرن، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میں آپ کا ذرا ٹھیک کرو یار مائک، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی سیٹوں پہ آ جائیں۔ ہم اپنے جو عہدیداران ہیں سانتہار ویلفیئر ایسوسیشن کے، ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں یہاں پر تشریف رکھیں، اور اس کے بعد پھر سلسلہ یوں ہوگا کہ دعا ہوگی، دعا کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارے پاس نارمل جو فنکشن ہے وہ شروع ہوگا سانتہار ویلفیئر ایسوسیشن کا۔ تو وہی دعا ہوگی، دعائیہ تقریب آج ہے جو ہم سالانہ کرتے ہیں تمام مشرقی پاکستان میں جتنے بھی اردو اسپیکنگ ہیں۔ تو میں عہدیداران صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف رکھ لیں اور منور بھی آ جائیں، اور جنہوں نے دعا کرانی ہے وہ بھی تشریف لے آئیں۔ دعا کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून। तिलावत की गई है। 17 कलाम पाक ख़त्म किया गया है और सूरह यासीन 300 मरतबा और सूरह रहमान 300 मरतबा पढ़ा गया है। अल्लाह ताला इसके सवाब जितने शोधा हैं संताहार के, उनके मशरक़ी पाकिस्तान के उर्दू स्पीकिंग जितने लोग जो है शहीद हुए हैं, उन सबको ये सारे सवाब इसका पहुँचे और उनके लिए सब मिल करके दुआ करें। और मोहम्मद इकबाल साहब का इंतकाल हुआ है और ये नसीम सौजा कमर इनका इंतकाल हुआ है और पॉपअप के साथ ज़्यादा पॉपअप जमाल और मास्टर मकबूल साहब, हाशमी साहब और तमाम जो हमारे जो है संताहार के जो है लोग हैं जिनका इंतकाल हो गया है और वो यहाँ आया करते थे, दुआ या तकरीब में शरीक हुआ करते थे, उन सब तक जो है ये सारे सवाब इसके पहुँचे। वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आपको पेश किया जा रहा है और उसमें सबसे पहले मैं अपने जनाब मोहतरम शेख साहब, आप रिपोर्ट शेख साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो फिर आपको रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके बाद फिर इसके लिए माज़रत खाएँ। मैं सिर्फ मुख्तसर बात करूँगा कि जैसा कि आपके इल्म में है कि ये हमारी हर साल में तकरीब होती है और इसमें इससे पहले जो भी मामलात रहे हैं वो हम अपने तमाम साथियों को, तमाम ग्रुप्स मेंबर्स को ख़त की सूरत में तमाम तफसील मुहैया कर देते हैं कि किस किस ने पैसे दिए, कितने दिए और किस मद में कितने खर्च हुए। तो वो तफसील आपके पास मौजूद है। हमारे पास जो मुख्तसर ये है कि लास्ट ईयर जो हमारा ये था वो 34,11,249 रुपये कलेक्शंस हुए थे, जिसमें से 27 लाख तकरीबन खर्च हुए थे, 27,43,190 और बैलेंस जो था 7 लाख कुछ अमाउंट रह गया था। और अभी जो मार्च से जो शुरू हुआ है ये ज़कात का सिलसिला, उसमें ज़रा हमारा मेन कंट्रीब्यूशन होता है और उसमें आप तमाम हज़रात ने बहुत ताउन किया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि मैं आज तक की जो पोजीशंस बता रहा हूँ वो 21/4 तक जो है वो तकरीबन 16,91,604 रुपये जमा हो चुके थे। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हम रमज़ान के महीने में और अप्रैल में तमाम जो 34-35 ख़ानदान हैं उनको जो हम देते हैं पैसे, वो उनको डबल दे रहे होते हैं। तो जारी रहता है और मैंने जो है अलग से भी सनाउल्लाह हमारे साथ होते हैं, जितने संताहार की फैमिली है सबके घरों में आश्रम वाले चाहे जो डिजर्विंग फैमिली है, जो बेवा है, ज़ईफ़ है, यतीम है, वैसे भी मैं इससे हट के भी मैं मेरे साथ जो है जावेद आलम है, सनाउल्लाह साहब हैं, उन लोग जो है ये रमज़ान के महीने में और इनकी टाउन में जाकर 950 बैग्स राशन के तकसीम किए हैं और एक बैग जो है वो 5,000 एक बैग है जिसमें 10 किलो आटा, चावल, दीगर चीज़ें एसोसिएशंस के। और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जो तकरीब यहाँ हो रही होती है, जब भी है इन्होंने हमेशा ताउन किया और इनकी तवज्जो से चल रहा होता है। और अली रज़ा साहब को फिर वो तशरीफ़ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार